بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ابتداء الوضو، وضو کو شروع کرنے کا بیان۔ اس باب میں مصنف علیہ رحمت و رضوان ابتداء وضو سے متعلق اور کیفیات وضو سے متعلق کچھ احکام اور احادیث ذکر فرمائیں گے۔ وضو کی ابتدا میں تسمیہ پڑھنے کا حکم ہے، جو ہمارے نزدیک سنت ہے، فرض یا واجب نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا تو اس کا اتنا ہی حصہ بدن پاک ہوا جو اس نے دھویا، یعنی اتنے ہی حصے سے اس کے گناہ جھڑے۔ اور جس نے تسمیہ کے ساتھ وضو کیا تو اس کا پورا بدن دھل گیا، یعنی پورے بدن سے اس کے گناہ جھڑ گئے۔ تو اس حدیث میں چونکہ بتایا گیا کہ تسمیہ اگر نہ بھی پڑھے تب بھی اس کا وضو ہو گیا، اگرچہ وہ ثواب اور وہ فضیلت نہیں ملی جو تسمیہ کے ساتھ ملتی، تو اس میں وضو کا ہو جانا بتا رہا ہے کہ تسمیہ وضو کے شروع میں یہ کوئی واجب یا فرض نہیں۔ اسی طرح وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کے دھونے کا بھی حکم ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا جائے، جس کا بیان حدیث مستيقظ میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ ہرگز اپنے ہاتھوں کو برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ وہ انہیں 3 بار نہ دھو لے، تو وہ ابتدائے وضو ہی پر محمول ہے حدیث۔ ٹھیک ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیند سے بیدار ہو تبھی اور اس کے بعد وضو کرے تبھی ہاتھوں کا دھونا سنت ہے، نہیں، وضو کے شروع میں ہاتھوں کا دھونا مطلقاً سنت ہے۔ نجاست کا اندیشہ ہو تبھی نہیں، بلکہ کئی بار سادہ ہاتھوں پر بھی کچھ گندگی ہوتی ہے تو اس میں وہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وضو کی ابتدا میں استنجا کرنے کا بھی حکم ہے کہ استنجا کرے۔ وہ اس لیے کہ استنجا کرنا اس لیے سنت ہے کہ وضو میں پانی کا استعمال ہوتا ہے، اور پانی کی برودت جب بدن پر پڑتی ہے تو انسان کو پیشاب یا پخانے کی حاجت ہونے لگتی ہے۔ اب اگر استنجا نہیں کیا، ایسی وضو کر لیا تو اندیشہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد پھر استنجا لگے گا۔ اب استنجا لگنے کی حالت میں نماز پڑھے تو مکروہ تحریمی میں گناہ گار بھی ہو، اور استنجا کرے گا تو پچھلا وضو ضائع ہو جائے گا، اس لیے استنجا کر لینا یہ سنت ہے۔ اور بھی کچھ چیزوں کا بیان آئے گا، وہ میں احادیث کے درمیان ہی بتاتا چلوں گا۔ حدیث دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا عمرو بن یحیی بن عمارة بن ابی حسن المازنی عن ابیہ یحیی انه سمع جده ابا حسن يسأل عبد الله بن زید بن عاصم وكان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عمرو ابن یحییٰ ابن عمارہ ابن ابو حسن مازنی نے۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یحییٰ سے کہ انہوں نے اپنے دادا ابو حسن کو سنا کہ انہوں نے عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے پوچھا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے کہا حل تستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہا کہ کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے؟ بیٹا یہاں سے جو حدیث آ رہی ہے یہ کیفیات وضو سے متعلق ہے۔ وضو کی کیفیات اور اعضاء کو دھونے کی تعداد کے سلسلے میں احادیث مختلف انداز میں وارد ہیں۔ کسی میں ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کرنا وارد ہے، کسی میں دو دو مرتبہ دھو کر، اور کسی میں تین تین مرتبہ دھو کر، اور کرسی میں اختلاف کے ساتھ کہ کوئی عضو ایک بار دھویا، کوئی عضو 2 بار دھویا، کوئی عضو 3 بار دھویا۔ تو کیفیات وضو اور اعضاء کے دھونے کی تعداد کی اختلاف کے ساتھ احادیث کا آنا یہ بتاتا ہے کہ کسی طرح بھی وضو کر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا، طہارت بے نفسی حاصل ہو جائے گی۔ ہاں البتہ تین تین مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کرنا یہ سنت موقدہ ہے، جس کے سنت موقدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اکثر و غالب اوقات یہی عمل تھا۔
لیکن احادیث چونکہ کم میں بھی ہیں، اس لیے اگر اس طرح بھی کرے تو جائز ہے، لیکن یہ جائز کراہت کے ساتھ ہے، اور یہ کراہت اساعت کے درجے میں ہے، کیونکہ سنت موقدہ کا چھوڑنا بلا عذر وہ اساعت ہے، اور اساعت پر اصرار کرے، یعنی اگر بار بار انسان 3 مرتبہ سے کم عازت ہوئے تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا، بلکہ فاسق بھی کہا جائے گا، اسے مردود الشہادہ بھی کہا جائے گا، اور اسے محروم عن الشفاعہ بھی قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں جو حدیث آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اعضاء کو دھونے کی تعداد مختلف ہے، اور یہ کس کے طریقے کو نقل کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو، کیونکہ پوچھنے والے نے یہ کہا کہ حضور کیسے وضو کرتے تھے، یہ مجھے دکھاؤ، تو آپ سمجھ لو وضو تو یہ کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے نا۔ تو یہ حدیث اگرچہ مرفوع ویسے نہیں ہے، لیکن عملاً یہ حدیث مرفوع ہے، معنن مرفوع ہے۔ یتوضؤ کہ کس طرح وضو فرماتے تھے؟ قال عبداللہ ابن زید نام، تو حضرت عبداللہ ابن زید نے فرمایا کہ ہاں میں دکھا سکتا ہوں۔ فتح بوضوء، تو آپ نے وضو کا پانی منگایا، فافرغا علی یدیہ، اور اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر انڈیلا، فغسل یدیہ مرتين، تو دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھو لیا، ثم مضمض، پھر آپ نے قلی فرمائی، صبح غسل وجہہ ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا۔ بیٹا اس میں دیکھیے ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں، استنشاق کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہاتھ دھویا کلی کی، اس کے بعد سیدھے چہرہ دھویا، بیچ میں جو کانسیپٹ ہے ناک میں پانی ڈالنے کا وہ اس میں ذکر نہیں ہے۔ تو اس میں ذکر نہ ہونے کا کی دلیل یہ ہے کہ وہ بھی وضو میں فرض یا واجب نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ہر ایک وضو میں پایا جاتا، حضور کا کوئی وضو ایسا نہیں گزرتا جس میں ناک میں پانی نہ ڈالا ہو، لیکن اس میں حضور کے وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں اور ناک میں پانی نہیں ڈالا انہوں نے، تو مطلب یہ ہوا کہ حضور نے ایسے بھی وضو فرمایا کہ کبھی ناک میں پانی ڈالنا ترک فرما دیا، اور جس کا ترک کے بارے میں روایت ہو تو سمجھ لو وہ واجب یا فرض نہیں ہے، وہ زیادہ زیادہ سنت ہوگی، اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے۔ بہت ساری حدیث میں اس کا ذکر آ رہا ہے، بلکہ جو اگلے حدیث آ رہی ہے وہ مصنف اس لیے لے کر آ رہے ہیں، اس حدیث میں چونکہ ہے نہیں نا ذکر، تو امام محمد جو اگلی حدیث لائیں گے وہ ناک میں پانی چڑھانے سے متعلق ہی لائیں گے، جس کے ذریعے وہ بتانا چاہیں گے کہ یہ بھی حضور سے ثابت ہے اور یہ بھی سنت ہے، اگرچہ پہلے حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ سمبا مزمزہ، پھر آپ نے قلی کی، سما غسلہ وجہہ ثلاثن، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، سما غسلہ یدیہ الی المرفقین مرتین مرتین، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا، سما مسح من مقدم راسی حتی ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي منه بدا ثم غسل رجليه۔ بیٹا سما مسح من مقدم راسی، اس میں سر کے مسح کا تو وہ بیان کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں مسح کس طریقے سے کرنا ہے وہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں، کہ حضور کے مسح کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پیشانی کی جانب رکھتے اور پھر اس کو کھینچ کر گدی تک لے جاتے، پھر ان کو واپس لوٹا کر ہاتھوں کو اسی جگہ لاتے جہاں سے آپ نے شروع فرمایا، جو عام طور پر مسح ہوتا ہے نا کہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کے سرے ملا کر پیشانی کی طرف رکھے جائیں اور انگلیوں کو کھینچ کر پیچھے کی جانب اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سائڈوں سے جدا رہیں، انگوٹھا اور انگشت شہادت بھی دونوں ہاتھوں کی جدا رہے، پیچھے گدی تک لے جائیں، اس کے بعد ہتھیلیاں سر کے دونوں کناروں پر ٹچ کرتے ہوئے پھیرتے ہوئے آگے ماتھے کی طرف لے کر آئیں، اس کے بعد چھنگلیا جو ہے خنصر، اس کے پیٹ سے کان کے سوراخ کے اندر اس کو صاف کریں، اس کے بعد جو انگشت شہادت ہے اس کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں، اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپری حصے کا مسح کریں، اور پھر دونوں ہاتھوں کی پشت سے گردن کا مسح کر لیا جائے، یہ مسح کا طریقہ ہے۔ یہاں جو بیان ہوا ہے وہ یہی طریقہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو مشکات میں تھوڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس میں کچھ اجمال کے الفاظ ہیں، لیکن طریقہ وہی ہے۔ اور ایک مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ملا کر یہ 4 انگلیاں ملا کر پیشانی پر رکھا جائے، اور انگلیاں اور ہتھیلیاں سب ایک بار میں پورے سر کو کور کر کے پیچھے تک لے جایا جائے، بس ایسے ہی، پھر لوٹا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بھی مسح کا طریقہ ہے اور یہ بھی ثابت ہے علماء سے، بلکہ بعض مشائخ نے اس کو خوب پسند کیا ہے کیونکہ اس میں ایک ہی بار میں پورے سر کا استیاب ہو جاتا ہے۔ ثم مسح میں مقدم راسی، پھر آپ نے مسح کیا اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، حتی ذهب بهما الى قفاہ، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو قفاہ، قفا کہتے ہیں گدی، گدی تک لے گئے۔ ثم ردہما الى المکان الذی منہ بدا، پھر ان ہاتھوں کو اسی جگہ لوٹا کے لائے جہاں سے ابتدا کی تھی۔ ثم غسل رجلئی، پھر دونوں پیروں کو دھویا۔ یہ وضو کر کے دکھایا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم نے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں ہادہ حسن، کہ یہ طریقہ اچھا ہے۔ کون سا طریقہ؟ کہ جس میں کچھ اعضا 2 بار ہیں، کچھ اعضا 3 بار ہیں، تو یہ طریقہ بھی اچھا ہے۔ اچھا اس معنی کر رہا ہے کہ اس سے بھی وضو ہو جائے گا، طہارت کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ قال محمد ہادہ حسن، امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے۔ والوضو ثلاثن ثلاثن افضل، اور وضو 3 مرتبہ اعضا کو دھو کر کرنا یہ افضل ہے۔ والاثنان یجزیانی، اور 2 مرتبہ بھی جائز ہے۔ والواحدۃ اذا اسبغت تجزی ایضا، اور 1 مرتبہ دھو کر کرنا جبکہ تم اسباغ کر لو، اسباغ مطلب اعضا کو اچھی طرح دھو لو، تو یہ 1 مرتبہ بھی تجزی ایضا، یہ بھی کافی ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم کا قول ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ثم يستنثر۔ امام محمد کہتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو زناد نے روایت کر کے عبد الرحمن اعرج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی چڑھائے، ثم لیستنثر، اور پھر اس پانی کو جھاڑ دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس میں استنشاق اور استنشار دونوں کا ذکر آ گیا۔ اخبرنا مالک حدثنا الزهري عن ابي ادریس الخولانی عن ابي هريره قال ان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زہری نے روایت کر کے ابو ادریس خولانی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فلیستغفر، کہ جو وضو کرے تو چاہیے کہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے۔ یہ دونوں حدیثیں استنثار پر ہی لے کر آئے ہیں کہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا یہ بھی اعمال وضو سے ہے، یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ تو جو وضو کرے وہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے۔ ومن استجمر فلیوتر، اور جو استجمار کرے تو وہ وطر کرے۔ بیٹا استجمار استنجا کے معنی میں ہے، یعنی جو استنجا کرے تو وہ ڈھیلوں کی تعداد طاق رکھے، وطر رکھے۔ ڈھیلوں سے استنجا کرنا جائز بلکہ سنت ہے، اور پانی استعمال کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ پانی سے صفائی اور طہارت ڈھیلے کے بالمقابل زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اور ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت اسی وقت تک ہے جب تک کہ مخرج پر نجاست قدر درہم سے زیادہ نہ لگی ہو۔ اگر قدر درہم سے زیادہ ہے تو پھر پانی سے دھونا فرض ہے، اب ڈھیلے سے استنجا کافی نہیں ہوگا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ڈھیلوں کی تعداد میں طاق عدد رکھنا یہ واجب ہے، یعنی ڈھیلے جو استنجا کے لیے لیے جائیں وہ طاق عدد میں ہوں، یہ واجب ہے۔ اور اس میں بھی خاص 3 کا عدد ان کے ہاں واجب ہے کہ طاق عدد ہوں، یعنی 3 ڈھیلے ہوں، یہ واجب ہے۔ وہ فلیوتر کے صیغہ امر سے استدلال کرتے ہیں۔ فلیوتر صیغہ امر ہے جو وجوب کو چاہتا ہے، لہذا وطر رکھنا یہ واجب ہوگا۔ ہمارے نزدیک مطلقاً ڈھیلے سے استنجا کرنا تو سنت ہے، اس کی کوئی خاص تعداد ہمارے نزدیک واجب یا سنت نہیں ہے، کیونکہ استنجا میں جو اصل مقصود ہے وہ محل کا انقاء ہے، یعنی محل کو صاف کرنا، ستھرا کرنا مقصود ہے۔ اگر وہ ایک ڈھیلے سے حاصل ہو جائے تو یہی کافی ہے، اور اگر 3 سے زیادہ لینے پڑیں تو 3 سے زیادہ لیے جائیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر 3 سے کم میں صفائی ہو جائے تو 3 ڈھیلے پورے کر لینا یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، سنت اب بھی نہیں ہے۔ اور فلیوتر کا جو صیغہ امر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ وطر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ
یہ بتانے کے لیے ہے کہ طاق عدد میں لیا جائے یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ امر جس طرح وجوب کے لیے آتا ہے اسی طرح استنان ارشاد اور استحباب کے لیے بھی آتا ہے۔ ومن استجمرا فلیوتر، اور جو استنجا کرے تو وہ وطر کرے۔ قال محمد وبهذا ناخذ، امام محمد فرماتے کہ ہم اسی حدیث کو لیتے ہیں۔ ينبغي للمتوضي ان يتمزمز ويستنشر، کہ ضروری او متوضی کے لیے مناسب ہے کہ وہ وضو میں کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی چڑھا کر جھاڑے بھی۔ وَيَنبَغِي لَهُ أَيْضًا أَن يَسْتَجْمِرَ، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ استنجا کرے وضو کے شروع میں۔ والاستجمار الاستنجا، اور استجمار سے مراد ہے استنجا۔ وهو قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم کا قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نعیم بن عبد اللہ المجمر انه سمع ابا هريرة يقول من توضا فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى الصلاة فهو في صلاة ما كان يعمد۔ بیٹا یہاں سے جو حدیث پیش کر رہے ہیں یہ حقیقت میں وضو کے اعمال سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ فضیلت وضو سے متعلق ہے۔ حدیث کو خلاصہ یہ کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اپنے گھر سے یا جہاں رہتا ہے وہاں سے نکلا مسجد کی طرف، یا جس جگہ نماز ہوتی وہاں کی طرف نکلا نماز کے ارادے سے، تو جب سے اس نے ارادہ کیا ہے وضو کر کے تب سے ہی وہ نماز میں شمار ہوتا ہے۔ اور جتنے قدم وہ چل کے جاتا ہے ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی ایک قدم اٹھاتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، دوسرا اٹھاتا ہے تو گناہ مٹایا جاتا ہے نا۔ ہر قدم پر اس کے لیے نیکی اور گناہ مٹائے جاتے، نیکی لکھی جاتی ہے اور گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ وضو کی عظیم فضیلت ہے جب وضو کر کے انسان گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے نکلے اور جب وہ مسجد وغیرہ کے قریب پہنچے اور اسے سنائی دے کہ اقامت ہونے لگی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی لگی ہے، تو وہ دوڑے نہ، وہ دوڑے نہ۔ اب دوڑے نہ تو یہ دوڑنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دوڑنے سے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ دوڑے گا تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہانپ جائے گا، سانس چلے گی تیز تیز تو وہ خشوع حاصل نہیں ہوگا نماز میں جو چاہیے۔ دوسرا تو دوڑے گا تو قدم کی تعداد بھی کم ہو جائے گی، ہے نا، جبکہ ہر قدم پر ایک نیکی مل رہی تھی، گناہ گھٹ رہا تھا، تو وہ اس سے محرومی ہوگی۔ اور نماز کے ہم مکلف ہیں نہیں کہ ہم جا کر دوڑ کر تکبیر اولیٰ ہی میں شریک ہوں، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ آرام سے جاؤ، جتنی ملے جہاں سے امام ملے وہاں سے شریک ہو جاؤ، اور جو فوت ہو جائے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لو، ہے نا۔ تو کثرت خطا یعنی قدموں کی کثرت مسجد کی طرف یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اسی حدیث میں ہے کہ زیادہ ثواب اس کے لیے ہے جس کا گھر مسجد سے دور ہو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو تو سائل نے پوچھا کہ وہ کیوں، تو کہا کثرت خطا کی وجہ سے، گھر زیادہ دور ہوگا تو زیادہ قدم ہوں گے، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنے گناہ مٹیں گے، ہے نا۔ تو یہ پوری جو حدیث ہے یہ فضیلت وضو پر ہے، عمل وضو یا احکام وضو سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اخبرنا مالک، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی نعیم ابن عبداللہ مجمر نے، انہو سمع ابا ہریرہ کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا، یقول یہ کہتے ہوئے من توضا فاحسن وضوءہ، کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم خرج عامدا الی الصلاۃ، پھر نماز کا ارادہ کر کے نکلا، فهو فی صلاۃ ما کان یعمد، تو وہ نماز میں ہے جب سے اس نے نماز کا ارادہ کیا ہے۔ وانه تكتب له باحدى خطوتيه حسنۃ وتمحى عنه بالاخرى سیئۃ، اور یہ کہ اس کے لیے اس کے دونوں قدموں میں سے ایک کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے کے بدلے اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فَإِن سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ، تو اگر تم میں سے کوئی اقامت سن لے تو وہ دوڑے نہ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، اس لیے کہ تم میں اجر و ثواب میں زیادہ بڑھ کر وہ ہے جس کا گھر زیادہ دور ہو۔ قالوا لما یا ابا ہریرہ، لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ ایسا کیوں؟ قال من اجل کثرت الخطا، فرمایا قدموں کی کثرت کی وجہ سے۔